بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ری اسٹرکچر کی جائے ریلوے کی انشاءاللہ تعالی۔ ریلوے کی 4 ہفتوں میں ری اسٹرکچرنگ مکمل کی جائے گی۔ ML1 سب سے بڑا انقلاب ہے اور یہ گیم چینجر ہے، اور اس گیم چینجر کے انقلاب کی ایکنک سے اور پھر پرائم منسٹر سے منظوری ہو چکی ہے، اور اس کا ٹینڈر اور اگلے مہینے کی 5-10 تاریخ تک مارکیٹ میں فلوٹ ہو جائے گا۔ فریٹ کی لائن بکنگ، آن لائن بکنگ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ فریٹ میں بڑے سارے معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہیں۔ اس کا ایک یہ نتیجہ سوچا کہ فریٹ کی بھی آن لائن بکنگ کی جائے، اور جو مال لوڈ ہو اس کا وزن اور ساری ڈیجیٹل سسٹم میں اس کو لایا جائے۔ 25 اگست سے شالیمار ایکسپریس ڈاؤن جا رہی ہے، اس کی تمام کلاسز میں 10% کمی کر دی ہے، اور باقی گاڑیوں کی بھی سروس ابھی ہمارے پاس کوچز تیار نہیں ہو رہی، کورونا کی وجہ سے فیکٹریز بند رہیں، اور وہ بھی جلد شروع کی جائیں گی۔ ریلوے کا تو یہی آج کا فیصلہ ہے کہ شالیمار کی 10% کرائے میں کمی کی جائے گی 25 تاریخ سے، اور 25 اگست سے، اور باقی محرم ہے، اور محرم کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے عید کے بعد کوئی APC نہیں کرنی۔ مجھے تو محرم کے بعد بھی ان کی APC نہیں نظر آ رہی۔ ان کی APC اپنے گلے پڑ سکتی ہے، لیکن یہ لوگوں کو کال نہیں دے سکتے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی نون اور پیپلز پارٹی سے ان کا مسئلہ ہو وہ تحریری ہو، اور شہباز شریف تو کسی قیمت پر تحریر نہیں دے گا، کیونکہ وہ تحریر کے ہی خلاف ہے۔ وہ تقریر کرے گا، تحریر نہیں دے گا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی آپس میں بظاہر اختلافات ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم صاحبہ نے جتنے پتھر مارے ہیں یا مروائے ہیں، وہ شہباز شریف کی سیاست کو ٹھا کر کے لگے ہیں شہباز شریف کی سیاست، اور جو وہ سوچے بیٹھا تھا اس کا ستیہ ناش کر دیا اس نے۔ سو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس گہرے پانیوں میں ہے، اور وہ سوچتی ہیں کہ میں تو نااہل ہو گئی ہوں، یہ نااہل ہوئے بغیر کس طرح پھر رہے ہیں۔ اور 1 سال تک انہوں نے جو خاموشی حاصل کی، 1 سال تک ان کا ٹویٹ جو ہے زنگ آلود رہا، اور ان کو سگنل ہی نہیں مل رہا تھا 1 سال تک ان کے ٹویٹر کو، اور 1 سال کے بعد جو سگنل ملا تو وہ سگنل بھی سیدھا جا کے شہباز شریف کی سیاست کو ٹھا کر کے لگا ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو چاہتے ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نہیں ملے گا انہیں۔ وہ چاہتے ہیں میرا تو سیاسی خانہ اجڑا ہوا ہے، میرا تو خانہ خراب ہے، سیاسی خانہ، یہ نہ ہو کل اس کو وہ کہتے ہیں میرا تو سیاسی خانہ برباد ہے، تو کسی کا کیوں آباد ہے؟ کسی کی سندھ میں کیوں حکومت ہے؟ کوئی اسمبلیوں میں جا کے کیوں اپنے آپ کو سہولتیں لے رہے ہیں، اور کیوں اپنے آپ کو پرفارم کر رہے ہیں؟ سو عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا۔ سوال شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کرنے جا رہے ہیں، ری اسٹرکچرنگ کریں گے، لیکن ریلوے کے آپ مزدور دوست رہے ہیں، یہ بتائیں ریلوے میں آپ وہ افسران کی کنٹریکٹ پہ ایک فوج لے کے آ رہے ہیں، ڈائریکٹر پبلک ریلیشن لے کے آ رہے ہیں، لیکن مزدوروں کو ان کے پیسے نہیں مل رہے 2 سال سے۔ آپ تو مزدوروں کے دوست تھے، بس سوال چھوٹا کریں نا، میں 5 منٹ سے زیادہ سوال کا دیکھیں نا، میں 10 منٹ میں پریس کانفرنس ختم کرتا ہوں۔ میرا ایک اصول ہے کہ 10 منٹ میں پریس کانفرنس ختم ہو۔ مزدوروں کو تنخواہ مل رہی ہے جی، انشاءاللہ تعالی مزدوروں کو تنخواہ، پنشن لیٹ ہو رہی ہے، اس کا بھی بندوبست کر رہے ہیں۔ میرے دور میں کسی کو ہم نکالنے نہیں جا رہے، حالانکہ دیکھو بایو میٹرک میں نے پہلے دن لگانا چاہا، انہوں نے نہیں لگنے دیا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کیمرے لگا دیں، جو مزدور صرف کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ ملے، جو صرف
کام نہیں کرتے بلکہ باہر رہ کے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کا کوئی متبادل طریقہ اختیار کیا جائے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ریلوے میں پہلے ہی ملازم شارٹ ہیں اور آئندہ ریسٹرکچرنگ کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ کانٹریکٹ پہ بندے لیے جائیں، ریگولر نہ لیے جائیں، جب لوگوں کو پروٹیکشن نہیں ہوگی تو ان کی سر سوال مختصر کریں نا، کنٹریکٹ والوں کو بھی ہم پکا کرنے جا رہے ہیں، LTA والوں کو بھی ہم پکا کرنے جا رہے ہیں، ریسٹرکچرنگ میں کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ دیکھیں ثابت یہ خود تو براہ راست فون کر کے نہیں مانگتے، نہ کسی کے ذریعے مانگتے ہیں، اور دونوں پارٹیاں NRO کی تلاش میں ہیں۔ عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو NRO نہیں دے گا۔ جو آگے ہی پچھتا رہا ہے جو نواز شریف چلا گیا۔ دیکھیں میں ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جو اب جو ہو گیا اس پہ مٹی پاؤ۔ ہمیشہ کہا ہے کسی بھی الزام لگے وظیفہ دے، بزدار کے الزام ہے ابھی تک کوئی جانیے کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دینا چاہیے انہیں؟ بزدار قائم ہے، عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہے اور بزدار کو کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ نواز شریف اتنا بولا نہیں ہے کہ شہباز شریف والی وہ غلطی کرے گا۔ شہباز شریف کی ایک قربانی اس کے لیے کافی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مردہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر نکلے گی بھی تو تھکے گی اور تھک جائے گی۔ یہ تھکی ہوئی اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حکومت کی خواہش تو ہے، وہ آبے گا کہ نہیں آگے ہم اسحاق ڈار کو نہیں لا سکے اور سلمان کو نہیں لا سکے، تو نواز شریف کو لانا جو ہے وہ آسان کام تو نہیں، لیکن خواہش ہے کہ وہ واپس آئیں اور اپنے کیس کٹ کریں۔ لاسٹ 3 کوسچن آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ جہانگیر ترین کیا کرے گا وہ؟ کھل کے کہنا شروع کر دے کہ شہباز شریف مفاہمت جاتے ہیں اور نواز شریف نہیں، تو یہ تحریک تو بالکل ڈیڈ ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے تو نہیں تحریک چلانی نا، تحریک تو جنہوں نے چلانی ہے وہ ڈیڈ ہیں، ڈیڈ کے بھی کوئی اور لفظ استعمال کریں کہ وہ سمجھو کہ جی وہ تھکے ہوئے ہیں پارلیمانی سے، وہ تھک چکے ہیں، ان کے رنگ اپوزیشن کے رنگ پستن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، ان کا انجن دھواں دے رہا ہے، تو اس سارے دھوئیں پہ کوئی اثرات نہیں ہوں گے اور یہ عوام کو کال دیں گے، کبھی کال پہ ان کی کامیابی۔ فضل الرحمان مولوی لا سکتا ہے، لیکن وہ مولوی لانے والے مدرسے والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ویسے ہی ٹائم ضائع کرتا ہے۔ انشاءاللہ ML1 IMF سے بھی منظور ہوگا اور IM کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لاسٹ سوال یہ ہے، یہ تھکی لنگری لونڈی زنگ زدہ اپوزیشن کو اگر GHQ کا گیٹ نمبر 5 اور 8 مل جائے تو کیا؟ ہم پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں مل جائے؟